السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے ریئل بردر سسٹر یا ریئل پیرنٹس کو یا اپنے اسٹیپ بردر اینڈ سسٹر یا اسٹیپ پیرنٹس کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون سے پیپر بنانے ہوں گے اور ان کو کون سے پیپر بنانے ہوں گے تاکہ 100% ویزا مل جائے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزٹر کو ویزا جو مل رہا ہے نا، وہ مل رہا ہے 5 ایئر کا ملٹیپل ویزا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ چیک کریں کہ آپ کو جو پاسپورٹ ملا ہوا ہے وہ 5 ایئر تک اس کی ایکسپائری ہے یا 10 ایئر کی ایکسپائری ہے۔ اگر آپ کے ویزا ایکسپائر ہونے میں 2 سال رہتے ہیں تو ویزا آفیسر، چونکہ آپ کا پاسپورٹ 2 سال کے بعد تو ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو وہ پھر 2 سال کے ویزا دے گا۔ اور اگر آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری 5 سال تک پڑی ہوئی ہے تو ویزا آفیسر آپ کو وزٹ ویزا جو کہ ملٹیپل ہوگا 5 ایئر کا دے دے گا۔ اپنا آپ چیک کر لیں، اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو بہتر ہے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے رینیول کروا لیں اور نیا پاسپورٹ حاصل کر لیں۔ اچھا، جب وزٹر ادھر آ جاتا ہے نا کینیڈا میں، تو ایک وقت میں وہ کنٹینیوس اگر رہنا چاہے، ٹھیک ہے، آنے والے کی تو مرضی ہے، ہفتے بعد واپس چلا جائے، مہینے بعد واپس چلا جائے، لیکن اگر وہ کنٹینیوس رہنا چاہے تو میکسیمم 6 منتھ وہ کنٹینیوس رہ سکتا ہے۔ اب اگر ایک بندے کا 5 ایئر کا ملٹیپل ویزا لگا ہے تو ایک وقت میں وہ 6 منتھ رہ سکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اس کنٹری سے جانا پڑے گا۔ لیکن آپشن ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتا ہے، تو وہ تھوڑی سی فیس ہے تو وہ اس کو آگے 6 منتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آؤٹ ہو نہ ہو تو آپ ایک دفعہ چلے جائیں اور پھر آ جائیں دوبارہ، تو 5 سال میں آپ بار بار آ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا 1 سال کا ویزا ہے تو آپ 6 مہینے رہیں گے، اس کے بعد آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ یا ادھر یہ آپشن موجود ہے کہ لوگ ادھر سے امریکہ کے اس طرف چلے جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ہو تو ادھر آ کے بھی آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں 1 دن رہ کے یا 2 دن تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا ادھر ویزا دوبارہ لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کینیڈا کا جو ویزا ہے یہ تو ویکس کے اندر مل جاتا ہے، لیکن امریکہ میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے۔ عام طور پہ وہاں ویزا اگر کوئی وزٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو عام طور پہ اس کو 1 سال بھی لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، میں وہ جو ڈاکومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غور سے آپ دیکھیں، یہ وہ میں میجر اور مین ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پہ ویزا آفیسر ویزا دیتا ہے۔ اگر یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کیس کمزور ہے، ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں بات کروں جو بندہ ادھر کینیڈا میں ہے اور وہ اپنے کسی بہن بھائی کو یا اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہ رہا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ ریئل ہے یا یعنی اس سے بلڈ ریلیشن ہے یا ستیلا ہے۔ ستیلا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آپ کا بھائی بہن ہے جس کا فادر ڈفرینٹ ہے، یعنی آپ کی مام سیم ہے یا فادر سیم ہے اور مدر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ستیلے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بلڈ ریلیشن میں آپ کے جو بھتیجے بھتیجی ہیں اور اسی طرح بھانجے ہیں یا بھانجا ہے تو بھانجی ہے، ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے آپ نے جو اپنی لسٹ تیار کرنی ہے، میں بات کر رہا ہوں جو کینیڈا میں ادھر ہے، پہلے تو آپ کو اس ریلیشن شپ کا پروف چاہیے، جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی ہے تو آپ کو پروف دینا ہوگا وہ کیسے بھائی، آپ وہ ڈاکومنٹس لگائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ آپ کا بھائی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ادھر انکم شو کرنی پڑے گی کیا ہے، تو انکم کے لیے ظاہر ہے جو سی آر اے ہے کینیڈا ریونیو ایجنسی، اس میں جو سال کے بعد آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں وہاں آپ کی انکم اسیسمنٹ آتی ہے، وہ اس کی آپ کو کاپی ادھر لگانی پڑے گی جو بتاتی ہے آپ کی انکم کتنی ہے۔ اس کے علاوہ ہے اگر آپ انکم شو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بینک بیلنس بھی شو کرنا پڑے گا۔ ظاہر آپ اس کو بلا رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ گیسٹ کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو بینک سٹیٹمنٹ کم از کم 3 منتھ کی ہونی چاہیے، اس میں کچھ بیلنس بھی آپ کو شو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنا سٹیٹس بتائیں گے کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ سٹیزن ہیں، آپ پی آر ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، ادھر آپ کیا ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کیا ہیں، اپنا بھی آپ نے سٹیٹس بتانا ہے۔ اگر آپ سٹیزن ہیں، پی آر ہولڈر ہیں تو پھر آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو آپ اس کی ایئر ٹکٹ ایڈوانس بک کروائیں، یہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اور
اس کے بعد ایک آپ نے انویٹیشن لیٹر دینا ہے. یہ لیٹر بڑا جامع قسم کا ہونا چاہیے، جس میں آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کو آپ بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریزن بھی لکھیں گے کہ آپ اس کو کیوں بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ اور ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کو لگا دیں گے تو پھر 100% چانس ہے کہ ویزا لگ جائے گا. وہ ہے انشورنس. آپ جس کو بھی وزٹ پہ بلا رہے ہیں اس کی آپ انشورنس بائی کریں. وہ ایڈوانس آپ کسی سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں آپ سے فائنل کاٹ لیں گے اگر وہ بندہ ادھر آ جاتا ہے. اگر کسی وجہ سے وہ بندہ نہیں آتا، کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے یا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، رائٹ، تو وہ آپ کے پیسے انشورنس کمپنی آپ کو ریفنڈ کر دے گی. تو آپ کو وہ انشورنس بائی کرنی پڑے گی. آپ کا آنے والا چاہے 1 منتھ کے لیے آ رہا ہے یا 1 ویک کے لیے آ رہا ہے، تو انشورنس آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ 2 منتھ کی یا 1 منتھ کی اس کے پھر بائی ضرور کریں. اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں زیادہ. تو یہ بڑا سالڈ ڈاکومنٹ ہے. باقی ڈاکومنٹس کے علاوہ یہ سارے ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر یہ مس ہوں گے تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور آف کورس اس کے ساتھ آپ نے اپنی آئی ڈی وغیرہ ضرور لگانی. جب آپ اپنا اسٹیٹس بتاتے تو اس میں آپ اپنی آئی ڈی بھی لگا دیتے ہیں. اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی آپ لیٹر لگا سکتے ہیں. ادروائز وہ CRA کی انکم اسیسمنٹ کافی ہے. ظاہر ہے انکم تبھی ہو رہی کہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، اور وہ جو لیٹر ہے اس میں آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی ادھر لکھیں گے، ای میل وغیرہ بھی لکھیں گے. اگر ویزا آفیسر چاہے کوئی کویسچن ہو یا کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ سے وہ لے بھی سکتا ہے. اچھا، اب آپ جس کو اسپانسر کر رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں تو اس کے کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ آپ کے وہ پیرنٹس ہیں، بردر سسٹر ہیں، اسٹیپ ہیں یا ریئل ہیں، تو ان کی آپ نے انکم لکھنی، ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ بتا دیں گے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ڈپینڈنٹ ہے. اسی طرح پیرنٹس ہیں، اگر وہ ریٹائرڈ ہیں تو آپ بتائیں گے وہ ریٹائرڈ ہیں. اگر ان کو پینشن مل رہی ہے تو پینشن کے آپ ڈاکومنٹس لگائیں گے. کچھ نہ کچھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کا کیا ہے، سورس آف انکم ہے. فار ایگزامپل وہ کوئی اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بتائیں گے کہ وہ تو اسٹوڈنٹ ہے اور ڈپینڈنٹ ہے اور ان کے کون اخراجات پورے کرا، یہ لکھ دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بینک اسٹیٹمنٹ بھی ان کے لگانی پڑے گی. اگر چاہے وہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے اس کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ بنوائیں، اس میں بتائیں کہ اس کی اسٹڈی کے لیے بھی ادھر کچھ پیسے پڑے ہیں، وہاں سے یہ اپنے اخراجات اور پاکٹ منی ادھر اس کی پڑی ہوتی ہے، یہاں سے استعمال کرتا ہے. تو وہ بھی اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ادھر آپ کی 3 منتھ کی اسٹیٹمنٹ ہو اور جدھر سے وہ آ رہا ہے وہاں 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اس میں آپ بتائیں کہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس ریٹائرڈ ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے ان کی منتھلی جو پینشن وغیرہ آتی ہے تو وہ اس کا وہ کروا سکتے ہیں. اگر ادھر انہوں نے انشورنس لی ہوئی تو اس کا بھی ڈاکومنٹ لگا سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی شیئرز وغیرہ لیے تو اس کا لگا سکتے ہیں. اگر وہ جو بچے آ رہے بردر سسٹر ان کی کوئی انشورنس لی تو اس کا بھی ڈاکومنٹ آپ لگا سکتے ہیں. سم ٹائم کسی کے نام پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ لگا سکتے ہیں. پھر ان کا سٹیٹس لکھیں گے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہیں، سٹیٹس میں آ جائے گا کہ وہ ادھر کیا ہے، نیشنل ہے کیا ہے. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ اپنے جو مدر کنٹری اس میں نہیں رہ رہا بلکہ وہ کسی اور کنٹری میں رہ رہا ہے، رائٹ. تو وہ پھر آپ بتا دیں گے اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ ادھر وزٹر ہے یا وہ کسی اور ویزے پہ ہے. اس طریقے سے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر ہوم لینڈ پہ رہ رہا ہے تو پھر تو وہ وہاں کا سٹیزن ہے، وہ آپ اس کو بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر وہ بزنس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتانی پڑے گی. فارم میں آف کورس لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بندے کی کہ ایجوکیشن کیا ہے، اس کے بارے میں تعلیم بھی پوچھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس نے جابس کی ہیں تو جابس بھی 1 2 3 4 جس جگہ پہ جاب کی ہے کب سے کب تک کی ہے، اس کی کیا ادھر عہدہ تھا، ڈیزگنیشن کیا تھا، وہ بھی اس میں وہ بتائے گا. انکم کتنی تھی وہ بھی بتائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے بڑی احتیاط سے اور سیکوینس وائز آپ نے وہ کرنا ہے. اگر انٹرویو میں کوئی پوچھ لے یا ایئرپورٹ پہ پوچھ لے یا ویزا آفیسر فون کر لے تو وہ جس کا فارم فل کیا ہے اس کو بھی کہیں وہ اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے، تیاری کرے، تاکہ اگر کوئی اس کو کویسچن کرے تو اس کا وہ آنسر بھی دے سکے، ٹھیک ہے. اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ ہے اس کی ٹائز. یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ واپس جائے گا. ادھر اس کے کچھ ایسے کام ہیں یا ایسے معاملات ہیں، ایسی اس کی مصروفیت ہے کہ وہ چھٹی کرنے آ رہا ہے، ادھر وہ مشکل نہیں رہے گا. فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ ہے
تو ظاہر ہے اس کا کورس چل رہا ہے، 2-4 سال کا کورس ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے یا جو بھی بن رہا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، MBA کر رہا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ تو چھٹی گزارنے آ رہا ہے، اب اس کو واپس جانا ہے، تو یہ ایک ریزن بنتی ہے۔ اسی طرح کسی کی کچھ زمینیں ہیں، وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، یا کسی کا بزنس ہے تو وہ اس کا بتائے گا کہ وہ بزنس کرتا ہے، اتنے عرصے سے کر رہا ہے، اس کی یہ ڈیوٹیز ہیں، یہ وہ رسپانسبلٹی ہیں، وہ لک آفٹر کرتا ہے، اب اتنے عرصے کے بعد اس کو ذرا بریک چاہیے تو وہ وہاں آنا چاہ رہا ہے اور ادھر سیر ویر کرنا چاہ رہا ہے، پھر واپس جا رہا ہے، یا اس کی فیملی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں جن کو سارے معاملات وہ دیکھتا ہے۔ اس طرح کے کچھ ٹائز آپ کو بتانی پڑے گی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ ادھر ملنے آ رہا ہے اور پھر واپس جا کے وہ اپنے جو معاملات ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، اس کو اس نے پرفارم کرنا ہے۔ ادروائز تو اس کا کیس ویک ہو جائے گا کہ یہ ادھر آ رہا ہے اور واپس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو بہت ینگ لوگ ہوتے ہیں اس پہ اس کو ذرا کریٹیکل ہو کے ویزا آفیسر دیکھتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا فیوچر شروع کرنا ہوتا ہے، تو بعض لوگ ادھر آ کے واپس نہیں جاتے۔ اور دونوں طرف ہی ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو کہ کوئی آپ کو ایجنٹ یا کوئی نہیں بتاتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو لیٹر لکھنا ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ٹائز وغیرہ کا لیٹر ہے، اور ادھر جو سپانسر کر رہا ہے وہ بھی جو انویٹیشن لیٹر دے رہا ہے، یہ آپ جو ہے یہ نوٹری پبلک سے اس کو نوٹرائز ضرور کریں، اوتھ کمشنر ہے یا نوٹری، اس سے اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ اگر آپ نے اپنا جو بھی ڈاکومنٹس جس میں آپ اس کو ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں یا ایفیڈیوٹ لکھوا لیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں گے، آپ کے یہ کام ہے، تو اس کو جو اٹیسٹ کروانا ہے وہ نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر سے کروانا ہے۔ یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کورٹس میں ہوتے ہیں، یا کسی لائر سے بھی یہ کروا سکتے ہیں، تو اس کو ویزا آفیسر بہت اتھینٹک سمجھتے ہیں۔ باقی جو اٹیسٹیشن ادھر ادھر دائیں بائیں سے کرواتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے جب پیپر تیار کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، غور و خوض کر کے کریٹیکل کر کے کریں، ایک دوسرے سے کویسچن بھی کریں کہ کس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں، اور ساری چیزوں کو لائن اپ کریں ڈیٹ وائز اور سالوں کے حساب سے، تاکہ جو آپ کا گیپ آ رہا ہے اگر اسٹڈی میں، بزنس میں یا جاب کے دوران، اس کو بھی فل کریں، اس میں لکھیں کہ آپ کچھ کرتے تھے، چاہے آپ سوشل ورک ہی ڈال دیں کہ اس دوران بس آپ نے ایک جاب کی، اس کے بعد 2 سال کا وقفہ ہے، پھر جاب کی، تو وہ 2 سال آپ کیا کرتے رہے، تو اس میں آپ اس کا بھی کچھ لکھیں کہ اس دوران آپ کوئی سوشل ورک کرتے رہیں، تو اس کا بھی آپ لکھیں۔ تو اگر آپ والنٹیئر کو کام کرتے تو یہ بھی بڑا اس سوسائٹی میں اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے، ویزا آفیسر اس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے۔ کویسچن ہو تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں، I'll try to answer those question، اور یہ ویڈیو اپنے جو فرینڈس وغیرہ ہیں ان کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔